الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سے قوم سمود کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ان کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور یہ قوم حجر نامی جگہ جو کہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع تھی وہاں پر بستی تھی، اور اس قوم سمود اور قوم عاد کے درمیان 100 سال کا وقفہ تھا۔ مطلب عاد اولا کے بعد 100 سال بعد یہ قوم آئی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے صالح علیہ السلام۔ قصہ اس کا مختصراً کل عرض کر دیا گیا تھا، آج ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کا بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ انہی کی بستی کے تھے، انہی کی قبیلے کے تھے، اور ان کی رشتہ داری تھی ان سے، اس لیے کہا گیا ان کے بھائی، یعنی قوم سمود کے بھائی صالح کو بھیجا ہم نے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ اس کے علاوہ، غیرہ کی وہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹے، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہوا انشأکم من الارض، وہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے، مطلب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لے کر پیدا کیا تھا، اسی سے آگے ساری اولاد چلی، اس لیے کیا کہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس زمین میں تم کو آباد کیا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اللہ ہی سے بخشش طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع بھی کرو۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ قریب سے مراد ہے کہ ان لوگوں کے قریب ہے جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور مجیب کا مطلب ہے کہ قبول کرنے والا ہے توبہ کو، یعنی جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ دعوت تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، لیکن وہ لوگ بڑے بدبخت تھے، انہوں نے جواب یہ دیا، قالو، قوم نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تو ہم میں ایسا شخص تھا جس سے امیدیں وابستہ تھی۔ مرجون، رجا یرجو کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، مرجون اسی سے اس میں مفعول ہے، معنی ہے امید لگایا گیا شخص، یعنی وہ شخص جس سے امید لگائی گئی ہے۔ تو قوم کہہ رہی ہے اے صالح، تو ہم میں ایسا شخص تھا مرجون جس سے امیدیں وابستہ تھی کہ تو ہمارے ہی اعمال اور عقائد کو آگے چلائے گا، تو ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا۔ قبل ھذا، اس دعوت سے پہلے، یعنی جو دعوت تو دے رہا ہے اس سے پہلے تیرے سے بڑی امیدیں تھی۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روک رہا ہے ان بتوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور یقیناً ہم تو جس دین کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں شک میں ہے، مریب، ایسا شک جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے، مطلب بہت زیادہ سخت شک میں ہم پڑے ہیں، ہم تو اس کو بالکل نہیں صحیح مانتے۔ یہ ان کا جواب تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم تم کیا سمجھتے ہو
کہ اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں، واضح دلیل پر قائم ہوں، وَآتَانِي مِنْهُ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہو، رحمت کا مطلب ہوتا ہے نبوت، اپنی طرف سے نبوت سے نوازا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو میں تمہارے ساتھ مل کر اگر اللہ کی نافرمانی کر دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا؟ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں، إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر دوں۔ ہو ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، پس لہذا تم مجھ میں نہیں اضافہ کر رہے سوائے نقصان کا، کہ مجھے تمہاری وجہ سے نقصان ہی اٹھانا پڑے گا اگر میں ایسا کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ قوم کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم اگر نہیں ہماری بات مانتے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آتے تو تم ایسا کرو کہ ہمیں معجزہ دکھا دو، اور معجزہ بھی ہمارا فرمائشی معجزہ ہوگا۔ فرمائشی معجزہ انہوں نے یہ مانگا کہ یہ فلاں پہاڑی ہے، اس میں سے ہماری نظروں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی بھی 10 ماہ کی گابن ہو، اور نکلتے ساتھ ہی بچہ دے۔ اگر ایسا کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ ایسا نہیں کر پائے گا، لیکن وہ برحق نبی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے یہ معجزہ دکھلا دیا، اور کہا کہ فلاں وقت میں ادھر پہنچ جاؤ تم سب، ساری قوم کو اکٹھا کر کے، تو یہ معجزہ آ جائے گا۔ لہذا ساری قوم جمع ہوگی اس پہاڑی کے پاس۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور ساروں کی نظروں کے سامنے پہاڑی میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جن دیا، لیکن چند لوگ ایمان لائے، باقی پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اور یہ کہ ایمان نہ لائے، وہ اونٹنی چونکہ جنت سے آئی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی، تو وہ اپنا کھانا پینا کرتی تھی، پانی پیتی تھی، تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی ان لوگوں کو کہ یہ ہمارا بھی پانی پی جاتی ہے، ہمارا چارہ کھا جاتی ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے بتایا بھی کہ بھائی اس کو نقصان نہ پہنچانا، یہ خاص اللہ کی اونٹنی ہے، اگر اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے بات نہ مانی، تو اللہ کی طرف سے پھر ان پر عذاب آ گیا، اور انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو آگے یہی بات چل رہی ہے، ویا قومی، معجزہ دیکھنے کے بعد وہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، میری قوم، ہادی ناقۃ اللہ، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، معجزہ ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، اس کو کھلا چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین سے کھائے، ولا تمسوها بسوء، اس کو برائی کے ارادے سے مت چھونا، فیاخذکم عذاب قریب، نہیں تو نتیجے میں تمہیں قریب آنے والا عذاب پکڑ لے گا، لیکن انہوں نے بات نہ مانی، فعقروها، بات نہ مانتے ہوئے قوم کے لوگوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، بیچاری تڑپ تڑپ کے مر گئے، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا، تمتعوا فی دارکم، ہاں اب تم اپنے گھروں میں بس 3 دن ٹھہرو گے، 3 ایام، 3 دن، کہتے ہیں یہ 3 دن تھے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، اور 3 دن ہی ہیں بس تمہارے بعد، اس کے بعد تم ہلاک کر دی جاؤ گے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اب ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ جو اللہ کا وعدہ ہے عذاب کا، یہ جھوٹا نہیں ہے، بتوا کر ہی رہے گا، پکا ہے۔ اور پھر 3 دن کیا ہوا؟ پہلا دن ان کے رنگ زرد ہو گئے، جمعرات والے دن ان کے رنگ سے وہ سرخ ہو گئے، اور جمعے والے دن ان کے رنگ سیاہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک زوردار چنگھاڑ آئی، چیخ آئی، جس نے ان کو جس کسی حالت میں جو تھا اسی حالت میں بہ کر مر گیا۔ اور ایک اور صورت میں آیا ہے کہ ان پر زلزلے کا عذاب بھی آیا تھا، تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلے کا عذاب آیا اور ساتھ ہی پھر چیخ بھی آ گئی ہو،
تو اس طرح سے دونوں عذاب کی تطبیق ہو جاتی ہے کہ دونوں عذاب ان پر آئے. فلما جاء امرنا، لہذا جب ہمارا عذاب آیا، امر سے مراد یہاں پر عذاب ہے. نجینا صالحہ، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو بھی نجات دی اپنی رحمت کے طور پر. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے ہم نے ان کو بچایا. ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا رب بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے، یعنی آپ کے رب پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چیخ نے پکڑ لیا. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، لہذا وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو کر رہ گئے. کأن لم یغنوا فیہا، اور ان کی حالت ایسی ہو گئی گویا کہ وہ تھے ہی نہیں اس میں کبھی. لم یغنوا، نہیں تھے، فیہا، اس میں. الا ان ثمود کفروا ربہم، ارے سن لو اہل عرب، سن لو. اس زمانے میں چونکہ یہ آیات اس زمانے کے عرب لوگ جو اولین مخاطب تھے ان کو سنائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا سن لو ان ثمود کفروا ربہم، کہ یقیناً قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. الا بعدا لثمود، تو سن لو قوم سمود کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. بعدن کا مطلب ہوتا ہے دوری، یہاں ہم مراد ہے ہلاکت، بربادی. تو اس طرح سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی. پھر آگے قوم لوط کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر میں اولاد عطا کی تھی، اسحاق علیہ السلام کی صورت میں، اس کا تذکرہ کیا. اور ان کو اولاد ادا کرنے کے لیے، اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے جو فرشتے آئے تھے، در حقیقت وہی فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے. لہذا اس لیے اس کو قوم لوط کے قصہ سے پہلے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور یقیناً ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم، مطلب ان کو سلام کہا. کہتے ہیں کہ فرشتے کتنے تھے، کون کون سے تھے؟ بعض نے کہا 3 فرشتے تھے، بعض نے کہا 9 فرشتے تھے. اور 3 کے نام تو بتائے بھی گئے ہیں، جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. تو یہ 3 فرشتے آئے تھے. بعض نے کہا 9 فرشتے تھے، اور بھی تھے لیکن نام نہیں ہے ان کے معلوم. اچھا، انہوں نے سلام بھی کیا. تو حضرت ابراہیم اور وہ آئے تھے نوجوان، خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا چلا کہ یہ کوئی فرشتے، انہوں نے کہا یہ مہمان آئے ہیں ہمارے گھر، اور نبی تھے، بڑے مہمان نواز تھے. لہذا انہوں نے قال السلام، ان کو مہمان کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور وہ نہیں ٹھہرے تھے کچھ وقت کہ وہ ساتھ ہی ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، بڑا بڑا سا بچڑا لے آئے بھنا ہوا. بعجل حنیذ، عجل بچڑا، حنیذ بھنا ہوا. فلما رأى ایدیہم، اچھا اب چونکہ وہ تو فرشتے تھے اور وہ کھانے نہیں آئے تھے، خوشخبری دینے آئے تھے، لہذا انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. اور اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے گھر مہمان آئے ہیں اور یہ میری مہمان نوازی قبول بھی نہیں کر رہے، کچھ کھا بھی نہیں رہے. لہذا ان کے دل میں ایک اجنبیت سی، اوپرا پن محسوس ہوا، اور ان کو خوف ہوا کہ کہیں یہ کوئی ہمارے دشمن نہ ہو. اس وقت یہ دشمنی کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی کسی کے گھر جائے اور اس کی مہمان نوازی قبول نہ کرے. تو فرشتوں نے آگے سے کہا آپ ڈریے مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ان کو خوشخبری بھی سنائی. تو فلما رأى ایدیہم، پس جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، فرشتوں کے ہاتھوں کو، لا تصلوا الیہ، کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھ رہے، الیہ اس کھانے کی طرف، نکرہم،
تو ابراہیم علیہ السلام کو بوجھ محسوس ہوا، اوپرا پن محسوس ہوا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اپنے دل میں ان کا خوف محسوس کرنے لگے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، یقیناً ہم قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت، اور ان کی جو بیوی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہنسنے لگی، ہنسی وہ۔ ہنسی کس وجہ سے، اس کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا اس وجہ سے ہنسی کہ ان کے گھر فرشتے آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو سمجھے تھے کہ مہمان ہے کوئی انسانوں میں سے، لہٰذا انہوں نے مہمانوں کے لیے جو ہے مہمان نوازی کے لیے بچڑا پیش کیا، تو بعد میں پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگی کہ اتنی دیر بعد مہمان آئے ہی آئے ہیں تو پتہ چلا یہ بھی فرشتے ہیں، تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ بعض نے کہا کہ اس بات پر ہنسنے لگی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے شکر کیا کہ ایسی خبیث قوم کا اللہ تعالیٰ کلا کما کرنے لگا، تو اس بات پہ تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں تفاسیر میں، مختلف وجوہات۔ بہرحال وہ ہنسی۔ فبشرنا باسحاق، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری سنائی اسحاق علیہ السلام کی، لیکن وہ پریشان ہوئے۔ آگے آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے ہیں، اور میں جو ہوں ان کی بیوی وہ 90 92 سال کی ہوں، بوڑھی ہوں، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو یہ ان کو جو ہے نا ایک تعجب ہوا۔ حضرت سارہ علیہ السلام تھی نا یہ، علیہ السلام، حضرت اماں ہاجرہ جو تھی ان کی تو اولاد تھی پہلے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اس طرح اولاد عطا کر دی۔ اور پھر صرف اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری نہیں سنائی، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی سنائی، کہا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ قالت یا ویلتا، تو وہ کہنے لگی حضرت سارہ، یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، تو کیا میرا بچہ ہوگا، وانا عجوز، میں تو بوڑھیا ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ، تو فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ مطلب اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے نا، یہ تو انسانوں کے لیے مشکل ہے، تو آپ اللہ کے حکم پر کیوں تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، انہ حمید مجید، یقینا اللہ کے تعالیٰ کی ذات قابل تعریف ہے اور بزرگی والی ذات ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعو وجاءت البشرا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا ان کا، اور ان کے خوشخبری بھی سنا دی گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ہم سے بات کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ نبی تھے، نرم دل تھا، تو ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ تو قوم لوط ہے، ان کو تھوڑا سا اور موقع مل جائے کہ ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئے۔ تو یہ بات چیت انہوں نے کی فرشتوں سے کہ ابھی، یا اللہ تعالیٰ سے کہ ابھی ان پر عذاب نہ بھیجیں، ان کو مہلت دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ان پر عذاب آئے گا ہی آئے گا، اور یہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو اس لیے کہا گیا ان ابراہیم علیہ حلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار، نرم اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے انسان تھے، نرم مزاج انسان تھے۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اس بات کو چھوڑو، انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، عذاب کا حکم، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور یقیناً اب اس قوم پر، قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے، ایسا عذاب غیر مردود جو رکے گا نہیں۔ لہذا یہ ساری بات چیت ہوئی، اور اب وہ جو فرشتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر اب وہ چلے گئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ ان کی قوم میں ایک بیماری تھی، گندی بیماری تھی، وہ یہ کہ وہ اپنی شہوت مردوں سے پوری کرنے کے شوقین تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً شہوت پوری کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ عورت کو بنایا ہے،
مرد کی اور عورت کی شہوت بھی پوری ہوتی ہے، اور تسکین بھی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے اولاد بھی آگے بڑھاتے ہیں، نسل بھی بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، فطری نظام ہے۔ لیکن وہ غیر فطری عمل کرتے تھے کہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ لہذا انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آئے ہیں کچھ لوط علیہ السلام کے گھر، لہذا وہ ساری قوم کے جو مرد تھے جن کی بری عادتیں تھی، وہ سارے جمع ہو گئے اور کہا کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو، یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم ان سے شہوت پوری کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بجھایا، ان کو شرم دلائی، ان کو آر دلائی کہ مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو، یہ مہمان ہے، اور اگر تم نے شہوت پوری ہی کرنی ہے تو تم، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، ان سے جو ہے شہوت پوری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ بنایا ہے۔ لیکن وہ نہ مانے، کہتے ہیں ہمیں تو اس میں رغبت ہی نہیں ہے لڑکیوں میں، ہمیں تو بس یہی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب کی یہ صورت تھی، پتھر برسائے، پھر ان کی پوری بستی کو اٹھا کر الٹا کر دیا، وہ آسمانوں پہ لے کر جا کر وہاں سے الٹا کر کے نیچے مارا ان کی بستی کو، اور پھر ان پر پتھر بھی برسائے۔ تو یہ ان کا قصہ تھا۔ تو انشاءاللہ ابھی مختصر اس کے بارے میں پڑھ لیا، تو ترجمہ اس کا جو ہے انشاءاللہ کل کر کے پھر اگلا قصہ ہے قوم شعیب کا، اس کو شروع کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔